قرآن نے کتنی صاف لفظوں میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ناحق طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ، یہ گلے پڑ جائے گا قیامت کے دن. ایک درہم بھی آپ کا کے پاس کسی کا ہے تو آپ اس کو دنیا میں دے دیں جلد سے جلد، ورنہ قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اور نمازیں آپ سے لے کر اس کے اعمال میں ڈال دی جائیں گی. حدیث میں آتا ہے کہیں کبھی لین دین میں گڑبڑ ہوگی نا اور ظلم ہوگا کسی اوپر تو اللہ آپ کی نیکیاں دے گا وہاں پہ. ایک وقت آئے گا آپ کی ساری نیکیاں، کوئی بہن آئے گی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے کہے گی آپ کی بہن اس نے میری پوری تاریخ روڈ کی 1 کروڑ کی دکان کھا گیا تھا، یہ وراثت میں دی نہیں تھی اس نے مجھے، اوپر سے میں نے معاف کر دیا تھا، دل میرا جل رہا تھا. لوگ کہتے ہیں نا بہن نے معاف کر دیا، تو بھائی آپ کیوں نہیں معاف کر دیتے؟ اسی سے کیوں معاف کرواتے ہو؟ حق تو برابر ہے دونوں کا. تو اس سے معاف کروا لیتے ہیں اور خود کیا کرتے ہیں؟ معاف نہیں کرتے. تو ہمیشہ وہی کیوں معاف کرتی ہے؟ کبھی ایسا بھی تو ہوگا کہ بھائی نے اپنا حصہ بہن کو معاف کر دیا، ایسا نہیں ہوتا. تو ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو معاف کروا لیا اس سے، وہ دل سے معاف نہیں کرتی، وہ اوپر سے کر دیتی ہے، کیا کریں؟ تو دل، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کا مال جب اس کی زبان کہہ دے کہ حلال ہے تو حلال ہے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا طیبی نفس، دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے، دل کا اعتبار ہے. تو اس کے دل کو جھانک کے دیکھنا بڑا مشکل ہے. اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ دل کی خوشی سے دے رہی ہے، جو کہ ہوتا نہیں ہے، پھر تو معاف ہو جائے گا. لیکن دل کی خوشی نہیں ہوتی. آپ اس کو پیسے پکڑائیں پھر بولیں اب معاف کر دو تو وہ آپ معاف نہیں کرے گی. رپورٹ یہی ہے. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس ہے، صرف بہن کا 50,000 روپے حصہ بن رہا تھا، 15 سال پرانی بات ہے. تو وہ کہنے لگے میری بہن نے وہ 50,000 روپے معاف کر دیے ہیں. یہ بیان ریکارڈ چل رہا ہے؟ اچھا. تو وہ کہنے لگے وہ 50,000 روپے میری بہن نے معاف کر دیے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی وہ اصل میں ریکارڈ نہیں ہوتا تو پھر کچھ اور بھی باتیں میں کھل کے کر لیتا ہوں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پھر وہ ساری دنیا میں بات جا رہی ہوتی ہے نا، تو اس میں ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو قصے ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ معاف کر دیا اس نے، کیونکہ پھر وہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ریکارڈنگ میں ہر ایک کے بعد پھر جن کا واقعہ ہوتا ہے وہ بھی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اچھا وہ انہوں نے، حالانکہ میں نام بھی نہیں لے رہا کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ کال کرتے ہیں یار آپ نے ہمارا قصہ بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں، ریکارڈنگ کا پوچھ لیتا ہوں. تو 50,000 روپے کہتے ہیں میں نے دے دیے، 50,000 روپے تھے بن رہے تھے، بہن نے معاف کر دیے. تو میرے پاس آئے، میں نے کہا یار اس کے ہاتھ میں 50,000 پکڑاؤ، بولے اس کو تھوڑا سا یوں کر کے ہلاؤ اس گڈی کو، اس کے بعد یہ مجھے ہدیہ دے دو، معاف کر دو. تو دیندار تھے، آخرت کا خوف تھا، گئے بہن کو 50 پکڑائے، بہن نے واپس نہیں. رپورٹ یہی ہے. رپورٹ یہ کہ جب پیسے ہاتھ میں آئیں گے تو معاف نہیں ہوتے. تو اللہ کے بندو، میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ کسی کی جیب میں آپ کے پیسے رہ جائیں یہ اتنا خطرناک نہیں ہے. آپ کی جیب میں کسی اور کا پیسہ رہ گیا یہ بڑا خطرناک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے دن اللہ ایسے بدلہ دلائیں گے، اس وقت درہم دینار نہیں ہے، اس وقت نیکیاں ہیں. ایک ایک نیکی کو انسان ترستا ہوگا. تو یہ بات بھی ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے، یہ ہماری عقل میں آئے نہ آئے ہمیں ماننا ہے اس کو کہ اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی.